السلام علیکم، میں ہوں خالد حمید تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کے دوران پاکستان اور یورپی یونین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون بڑھانے، انٹیلیجنس کے تبادلے اور سائبر سیکیورٹی پر مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا ہے۔ یورپی کمیشن نے پاکستان کی شدت پسند گروہوں کے خلاف حالیہ کوششوں کی تعریف کی، جبکہ پاکستان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے یورپی تعاون کا خیر مقدم کیا۔ دونوں نے مشترکہ تربیتی پروگرام، سائبر جرائم پر قابو اور سرحد پار خطرات سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کا فیصلہ کیا۔ اس معاہدے کو دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے اور خطے میں امن کی کوششوں میں اہم سنگ میل سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کو مالی سال سن 2025-26 میں 23 ارب ڈالر سے زائد کا بیرونی قرض ادا کرنا ہوگا۔ اس میں سے تقریباً 11 ارب ڈالر بین الاقوامی بانڈ ہولڈرز اور متعدد اداروں کو ادا کیے جائیں گے۔ وزارت خزانہ کو توقع ہے کہ چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک اس میں سے تقریباً 12 ارب ڈالر ری فائنانس کریں گے۔ تاہم معاشی تجزیہ کار خطرہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر ری فائنانسنگ نے نہ مل سکی تو ادائیگی کے توازن کے بحران کا خدشہ ہے۔ حکومت قرضوں کی ساخت نو کے لیے IMF اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مذاکرات بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد سے دراندازی کی کوشش ناکام بنا کر 5 مبینہ خودکش حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام 5 بجے سیکیورٹی فورسز نے اطلاع ملتے ہی مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر دی اور حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ گرفتار افراد افغان شہری ہیں، جن میں سے 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود ہیں، جبکہ گرفتار افراد کی عمریں 15 سے 18 سال کے درمیان ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے TRF یعنی دی ریزسٹنٹ فرنٹ کو باقاعدہ طور پر ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ TRF کو پاکستان میں قائم لشکر طیبہ کا ذیلی گروہ سمجھا جاتا ہے اور اس نے 22 اپریل کو بھارتی زیر کنٹرول کشمیر میں پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں 26 عام شہری جان سے گئے تھے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ اس اقدام سے صدر ٹرمپ کی انصاف کی اپیل کو تسلیم کیا گیا ہے اور اس کا مقصد تنظیم کے مالی اور عملی ذرائع کو پابندیوں کے ذریعے روکنا ہے۔ بھارت نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ امریکی اور بھارتی انسداد دہشت گردی تعاون کی مضبوط توثیق ہے۔ پاکستان نے اسے سیاسی بنیاد پر مبنی قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس طرح کے الزامات خطے میں کشیدگی بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو ٹڈاپ میگا کرپشن کے تمام کیسز سے بری کر دیا ہے۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ میں ٹڈاپ کیسز کی سماعت کراچی میں ہوئی، جس دوران چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کرپشن کیس کو 14 مقدمات سے بری کر دیا، جبکہ کیس کے دیگر تمام ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ جو کیسز ہائی کورٹ کے تھے ہمارے پاس آئے، اس میں بھی ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کو انفرادی طور پر سنا ہے۔ کیس کی سماعت کے بعد یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وکیل فاروق اچنائی کا کہنا تھا کہ سن 2013 اور 14 میں 26 کیسز بنائے گئے، سب میں ٹڈاپ میں سبسڈی کے لیے 50 لاکھ روپے لینے کا الزام تھا۔ FIA نے ایک شخص کی ایما پر کیس بنایا۔ یوسف رضا گیلانی 10 کیسز میں ضمانت پر تھے اور FIA نے انہیں مفرور قرار دیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1400 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 40,000 کی نئی بلندی پر پہنچ گیا ہے۔
کاروباری کے ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز دیکھنے میں آیا اور ایک موقع پر 100 انڈیکس 1434 پوائنٹ سے اضافے کے بعد 1,40,100 پر ٹریڈ کرتا دیکھا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 2,285 پوائنٹ سے اضافے کے ساتھ 1,38,665 پوائنٹس کے ریکارڈ بلندی پر بند ہوا تھا، جبکہ کاروباری دن میں 100 انڈیکس نے اپنی بلند ترین سطح 1,38,943 بنائی۔ مستونگ میں بلوچستان کانسٹیبلری کے افسر کی گاڑی پر حملے میں ایک اہلکار شدید اور 2 زخمی ہو گئے۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان شاہد رند نے بتایا کہ فائرنگ کا واقعہ مستونگ میں قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں بلوچستان کانسٹیبلری کا ایک اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شاہد رند نے بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں قائم مقام DSP کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز جائے وقوع پر موجود رہیں، جبکہ علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اور اب بین الاقوامی خبریں۔ گزشتہ روز ایک اسرائیلی فضائی حملے میں غزہ شہر میں واقع ہولی فیملی کیتھولک چرچ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 3 عام شہری جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے، جن میں پادری گیبریل رومینلی بھی شامل ہیں۔ چرچ میں درجنوں بے گھر فلسطینیوں کو بنا دی گئی تھی، جن میں خواتین، بچے اور معذور افراد شامل تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس واقعے کو حادثاتی قرار دیا، تاہم عالمی سطح پر اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ویٹیکن، لاطینی پیٹریاٹ مارکیٹ آف یروشلم اور اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے اس حملے کو ناقابل جواز قرار دیا ہے۔ 18 جولائی کو کارڈینل پیر باٹسٹا پر ابالا اور آرتھوڈاکس پیٹریارک تھیوفلس سوئم نے چرچ کا دورہ کیا اور متاثرہ افراد کے لیے سینکڑوں ٹن خوراک، ادویات اور ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ کارڈینل نے اسرائیلی موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو، کیتھولک چرچ غزہ میں موجود رہے گا۔ ان کا یہ دورہ امن اور یکجہتی کا پیغام تھا، جبکہ جنگ بندی کے مطالبات میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ حالیہ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ کے شمال اور جنوب میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 24 عام شہری شامل ہیں۔ یہ خواتین اور بچے امداد کے حصول کے لیے وہاں موجود تھے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی ناکہ بندی کے دوران بچے غیر معمولی فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے اہم اداروں کے رہنماؤں کے ویزوں کی تجدید سے انکار کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ریڈ لائن کراس ہونے پر شام میں فوجی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ ایک بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ گولان کی پہاڑیوں سے دروز پہاڑوں تک کے علاقے کو فوجی سرگرمیوں سے پاک رکھنا اور دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب بھی یہ کراس ہوگی، ہم فوجی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت نے ان دونوں اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کو اسرائیلی فوج نے شامی دارالحکومت پر شدید فضائی حملوں میں شامی وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل کی جانب سے دمشق میں صدارتی محل کے قریب بھی فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ دروز قبائل پر حملہ آور شامی فوج فوری طور پر سویدا سے نکل جائے۔ قطر، مصر اور امریکہ کے ثالثوں نے ایک تازہ ترین جنگ بندی اور یرغمالیوں کے تبادلے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس معاہدے میں 60 دن کی جنگ بندی، 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور بدلے میں متعدد فلسطینیوں کی رہائی اور انسانی امداد میں اضافہ شامل ہے، جس کا مطالبہ حماس بھی کر رہا ہے۔ دوحہ میں بات چیت جاری ہے، جس میں اہم شخصیات ہفتے کے آخر میں ملیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحت اور طبی معائنے سے متعلق
وائٹ ہاؤس کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کی ٹانگوں کے نچلے حصوں میں سوجن اور ہاتھوں پر نیل کا معائنہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کے معالج کے مطابق صدر ٹرمپ نسوں میں کمزوری کی علامات کا شکار ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایسی علامات عموماً 70 سال سے زائد عمر کے افراد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ کی حالیہ تصاویر میں ان کے ہاتھ کی پشت پر معمولی نیل دیکھے گئے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق دل کی بیماریوں سے بچاؤ کی دوا ایسپرین صدر ٹرمپ کی معمول کی دوائیوں میں شامل ہے۔ بھارتی ریاست میں آسمانی بجلی گرنے سے 30 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے ریاست بہار میں شدید بارشوں کے ساتھ بدھ اور جمعرات کے دوران آسمانی بجلی گرنے کے واقعات سامنے آئے، جس کے نتیجے میں 33 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر کسان اور مزدور شامل ہیں جو کھلے آسمان تلے کام میں مصروف تھے، جبکہ آسمانی بجلی گرنے سے کچھ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ 12 جون سن 2025 کو احمد آباد سے لندن جانے والی ایئر انڈیا کی بوئنگ 787 ڈریم لائنز کی پرواز کے ابتدائی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ پرواز کے چند سیکنڈ بعد انجنوں کو ایندھن فراہم کرنے والے سوئچ بند ہو گئے، اور بلیک باکس کی آڈیو کے مطابق معاون پائلٹ نے اس بارے میں سوال کیا جبکہ کپتان خاموش رہے۔ امریکی ذرائع اور دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق کپتان اس واقعے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن بھارتی تحقیقاتی ادارہ AAIB اس وقت کسی نتیجے پر پہنچنے سے گریز کر رہا ہے کیونکہ دونوں پائلٹ تجربہ کار تھے۔ AAIB نے تصدیق کی ہے کہ طیارے میں کوئی میکینیکل خرابی نہیں تھی۔ اس وقت سے پہلے پیش رفت کی تنقید کی ہے۔ بھارت، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک نے بوئنگ 787 اور 737 کی ایندھن بند کرنے والے سوئچوں کی جانچ کا حکم دیا ہے۔ حتمی رپورٹ میں ممکنہ طور پر کاکپٹ ویڈیوز ریکارڈرز کی سفارش کی جائے گی اور رپورٹ مکمل ہونے تک 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ پاکستان کے محمد آصف نے جو 3 مرتبہ IBSF عالمی ایمیچور چیمپئن رہ چکے ہیں، بھارت کے مانند چندرا کو 1 کے مقابلے میں شکست دے کر انٹرنیشنل ماسٹرز سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ بحرین کے کراؤن پلازا میں ہونے والے سیمی فائنل میچ میں آصف نے پہلی فریم ہارنے کے باوجود 3 فریم مسلسل جیت کر اہم فتح حاصل کی۔ اب وہ جمعے کو رات 8 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پر فائنل کھیلیں گے۔ یہ فائنل بحرین میں شام 6 بجے ہو رہا ہے۔ برمنگھم میں 18 جولائی سے ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا آغاز ہوا، جہاں پاکستان کے سابق کرکٹرز شاہد آفریدی کی قیادت میں انگلینڈ کے سابق کھلاڑیوں کے خلاف میدان میں اترے۔ اس مقابلے میں کرکٹ کے مداحوں کو سنہری دور کی یاد دلاتی۔ ان میچوں سے تجربہ کار کھلاڑی نوجوان نسل کے ساتھ رابطے میں آئیں گے اور کرکٹ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ برطانیہ میں محققین نے 3 افراد کے DNA کو ملا کر 8 صحت مند بچوں کی پیدائش کا کامیاب تجربہ کیا ہے تاکہ میٹوکانڈریا بیماریوں کے خطروں کو روکا جا سکے۔ اس تکنیک میں والدین کے نیوکلیئر DNA کے علاوہ صحت مند عطیہ دہندہ کیمیٹوکو یا DNA کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں میں مریض حالت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور ان کا ارتقائی معیار نارمل ہے۔ اس تجربے نے جدید تولیدی سائنس میں ایک نیا سنگ میل قائم کیا ہے، جبکہ اس کے طویل المدت اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آپ کا اس خبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے آپ کے لیے پیش کی، جنہیں آپ YouTube پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان خبروں کو لائک کر سکتے ہیں اور کمنٹس دے سکتے ہیں اور اس میں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔